شہر کربلا ایک ایسا مقدس تاریخی اور روحانی مقام ہے جو اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی دردناک مگر عظیم واقعے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر آج کے دور میں عراق کا حصہ ہے اور بغداد کے جنوب میں مغرب میں واقع ہے۔ کربلا دریائے فرات کے قریب ایک میدان اور شہر ہے جو اپنی جغرافی حیثیت کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی اہمیت کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں خصوصاً اہل تشیع کے لیے نہایت مقدس مقام رکھتا ہے۔ اگر ہم اس شہر کی تاریخ اور پس منظر کو دیکھیں تو یہ علاقہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن اس کی اصل شہرت اور تاریخی پہچان واقعہ کربلا کے بعد ملی۔ دوستو، جو 10 محرم 61 ہجری بمطابق 680 عیسوی کو پیش آیا، یہ وہ دن تھا جب حضرت امام حسین بن حضرت علی نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے حق اور سچائی کے لیے ایک عظیم قربانی دی۔ یزید کی حکومت کے دور میں سیاسی حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے اور خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو رہی تھی، جس پر امت مسلمہ کے ایک بڑے حصے کو شدید اعتراض تھا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو خطوط لکھے اور انہیں اپنے شہر آنے کی دعوت دی کہ وہ آ کر قیادت سنبھالیں، لیکن حالات اس وقت بدل گئے جب عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا اور اس نے سختی، دھمکیوں اور فوجی طاقت کے ذریعے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا۔ اس صورتحال میں حضرت امام حسین جب اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں اصل حقیقت کا اندازہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے کیونکہ ان کا مقصد اقتدار نہیں بلکہ حق، عدل اور اسلام کی روح کو زندہ رکھنا تھا۔ جب یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا تو یزیدی فوج نے انہیں وہاں روک لیا اور پانی کے راستے بند کر دیے گئے۔ دریائے فرات جو اس علاقے کی زندگی کا ذریعہ تھا، اس تک بھی حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی رسائی بند کر دی گئی۔ کئی دن تک شدید پیاس اور بھوک اور کرب کی کیفیت میں اہل بیت اور ساتھیوں نے صبر و استقامت کی عظیم مثال قائم کی۔ آخرکار 10 محرم کو وہ تاریخی معرکہ پیش آیا جس میں حضرت امام حسین نے اہل بیت اور جانثار ساتھیوں سمیت شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا۔ یہ واقعہ صرف ایک جنگ نہیں تھا بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک ابدی جدوجہد کی علامت بن گیا۔ کربلا کا میدان آج بھی اس عظیم قربانی کی گواہی دیتا ہے اور ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں زائرین یہاں آ کر اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ آج کا کربلا عراق کے صوبہ کربلا میں ایک جدید شہر کی صورت اختیار کر چکا ہے جہاں زیادہ تر آبادی شیعہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، جبکہ کچھ دوسرے مسالک اور اقلیتیں بھی یہاں رہتی ہیں۔ شہر میں بنیادی طور پر مذہبی سیاحت یعنی زیارت ایک بڑی سرگرمی ہے اور معیشت کا بڑا حصہ زائرین کی آمد و رفت، ہوٹلنگ، ٹرانسپورٹ اور مذہبی خدمات سے جڑا ہوا ہے۔ کربلا میں سب سے اہم مقامات میں روضہ مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روضہ حضرت عباس، حضرت زینبہ خیمہ گاہ اور میدان کربلا کے مختلف تاریخی نشانات شامل ہیں جو زائرین کے لیے انتہائی روحانی کشش رکھتے ہیں۔ ہر سال بالخصوص محرم اور عربین کے موقع پر دنیا بھر سے کروڑوں افراد کربلا کا رخ کرتے ہیں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی مذہبی اجتماعات میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو، عراق حکومت اور مختلف ممالک کے تعاون سے زائرین کے لیے ویزا، ٹرانسپورٹ اور سیکورٹی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ پاکستان سے بھی ہزاروں زائرین ہر سال زمینی اور ہوائی راستوں سے عراق جاتے ہیں۔ عام طور پر سفر کا آغاز کراچی، لاہور یا اسلام آباد سے فلائٹ کے ذریعے بغداد یا نجف تک ہوتا ہے اور وہاں سے زمینی راستے سے کربلا پہنچا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایران کے راستے زمینی سفر بھی کرتے ہیں جو طویل مگر روحانی لحاظ سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ آج کے دور کا کربلا ایک پرامن مگر بہت مصروف مذہبی شہر ہے جہاں جدید سہولیت کے ساتھ ساتھ تاریخی روحانی ماحول بھی برقرار ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں اور زائرین کی خدمات کو ایک عبادت سمجھتے ہیں۔ اگرچہ شہر نے جدید ترقی حاصل کر لی لیکن اس کی فضاؤں میں آج بھی وہی تاریخی، وہی درد اور وہی روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے جو صدیوں پہلے اس میدان میں پیدا ہوئی تھی۔ دوستو، کربلا کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کے راستے میں قربانی دینا ایک عظیم مقام ہے اور ظلم کے سامنے خاموش نہ رہنا ایمان کی اصل روح ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اسلام کو نئی زندگی دی اور یہ پیغام دیا کہ وقت کی طاقتیں بدل سکتی ہیں مگر حق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک تاریخی حادثہ نہیں بلکہ یہ ایک عالمی پیغام ہے جو ہر انسان کو انصاف، سچائی اور اصولوں پر قائم رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ آخر میں اگر ہم کربلا کی پوری تاریخ کو دیکھیں تو یہ ایک ایسا شہر ہے جو ماضی کی ایک عظیم قربانی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور آج بھی انسانیت کو یہ درس دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اصل کامیابی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا آج بھی دنیا کے ہر اس شخص کے دل میں زندہ ہے جو حق، عدل اور انسانیت پر یقین رکھتا ہے۔ اختتام پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ کربلا صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک نظریہ ہے، ایک ایسی ابدی حقیقت ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی اور انسانیت کو روشنی دکھاتی رہے گی۔ اگر آپ کو یہ تاریخی اور معلوماتی ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اس کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی کوفہ کی اس حیرت انگیز تاریخ اور سبق آموز حقیقت سے آگاہ ہو سکیں۔ ایسے ہی دلچسپ تاریخی اور ٹریول ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کیجیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کوفہ کی کون سی بات سب سے زیادہ حیران کن لگی اور آپ کس تاریخی شہر کے بارے میں اگلی ویڈیو میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا ہر ایک لائک، کمنٹ اور شیئر ہمارے
ہمارے لیے حوصلے اور محبت کا ذریعہ ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی تاریخ، ایک نئے شہر، ایک نئے سفر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔